تو دعا میں دو باتیں مطلب پہلے ہم کہتے تھے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، اور پھر ایک نیا مطلب پتہ چلا کہ مطلب میں شروع میں سمجھتی تھی کہ صرف لوگوں کو ہی معاف کرنا ہوتا ہے، تو مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسکلوڈ کر جاتی تھی. پھر ایک اور مطلب پتہ چلا دعا کر کے ہم نے لوگوں سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ جانے انجانے ہم نے بہت سی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ تو بولا ہوتا ہے ایسا. لیکن ایک اب ایک تیسرا آج بھی آپ نے دعا کے اندر کہا کہ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. اور میرا یہ بڑا پرانا سوال ہے، مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی، میں بہت سوچتی ہوں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ اپنے آپ کو معاف کرانا کیا ہوتا ہے. پھر ریسنٹلی میں نے ایک مووی دیکھی اور اس میں بیسکلی مووی بھی تھوڑی سی اسپرچویلٹی پر صوفیزم پہ تھی، اور ہماری مطلب آج کی جو یوتھ ہے وہ ویسی موویز اور اس طرح کی چیزوں سے بڑی انسپائر ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی وہ نا کسی ایک بندے کو نا یہی پریکٹسز کر رہی ہوتی ہے، یوگا وغیرہ اس طرح کی میڈیٹیشن وغیرہ ڈفرینٹ چیزیں، تو وہ اس کے تھرو وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیس ملے نا. ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے نا مطلب فلاں بندے کا دل دکھایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب میں کوشش بہت کر رہی ہوں کہ میں مطلب اس سے معافی مانگ لوں، وہ بندہ مجھے معاف کر دو تو پھر شاید مجھے پیس مل جائے. تو وہ ساتھ جو بھی اس کا کوئی سینئر ٹیچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کو معاف کرنے کی کوشش کی بجائے نا تم ایسا کرو کہ تم اپنے آپ کو معاف کر دو. ٹھیک ہے، تو وہ مووی میں بڑی حیرانی اور میں بھی اس کی باتیں بہت حیران ہوئی کہ اس نے کیا بات کی ہے. تم نے کہا یہ سلیبس ایک کیسے لکھ رہا ہے؟ وہی نا، تو وہ میں نے دیکھا. میں نے کہا جس میں اپنا گریبان پکڑا ہوتا ہے، بلکہ جو اپنی فرسٹ کال سن رہا ہوتا ہے وہ تو بائی برس ہی ہوتی ہے، تو وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. کیسے؟ Because he knows what he has done wrong. Everyone knows what they do wrong. میں نے آپ کا دل دکھا دیا تو اب میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیسے؟ وہ بھی اپنے آپ کو، وہ بھی برادر سینس تو وہی ہے، بٹ آئی ایم ٹاکنگ آن مائی کیسے کرنا کیسے؟ لیٹس سے کہ یو ہیو ڈن لائک بیکاز I mean even a child knows what is wrong and what is right, right? So when you know that even in your thought or your action or some other thing, you are not being truthful to your own self. So the mistake that you have done is basically with your own self. It's not with somebody else. So basically you're not forgiving your own self. It's not you're not forgiving anybody else. تو وہ یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو کرنا کیسے ہے؟ جو اپنے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ راضی ہو کر. سم ٹائمز ہمارے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ سزا بھگتے ہیں، اگر سزا آ رہی ہے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آئی ڈیزرو دس، یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ. سر میری کوشچن میں جو نیکسٹ پارٹ تھا نا، ہاں میدان میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ گلٹی کانشیس ہیں یا میرے سے زیادتی ہو گئی ہے اور اب آپ کی سزا ہو گئی شروع، لازمی نہیں وہ 14 سال قید ہو، اگر آپ کے اپنے اندر ہی ہے، آپ کو کسی کو نہیں پتہ چلا لیکن آپ کے اندر ایک گلٹی کانشیسنیس ہے کہ یار یہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس گلٹ کو آپ رکھیں اور اس کے اوپر آپ پچھتاتے رہیں اور سیلف پٹی یا اس میں آ جائیں. یہ آئی تھنک کہ گلٹ جو ہے یہی تو وہ کر رہی تھی مووی میں کہ وہ اسے کہتی کہ میں اس بندے سے معافی چاہتی ہوں یا کسی طرح چاہتی ہوں، میں کیسے اس تک پہنچوں یا کیسے اسے ختم کروں، کہ وہ گلٹ اسے تنگ کر رہا ہے، وہی اس کی سزا تھی. اب اس نے کہا کہ جی تم اپنے آپ کو ہی معاف کر دو. اب وہ اپنے آپ کو یہ کس طرح معاف کرے؟ گلٹ آف اے رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ اسٹے کرتا ہے فار لیسر اور مور ٹائم. اینڈ آئی تھنک کہ وہ ایک وقت پر آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ آئی مین بیسیکلی تو شاید وہ بندہ ہی شاید چھوڑتا ہوگا کہ وہ گلٹ آپ کے اندر سے ختم ہوتا ہے. آئی مین اف اٹس ود اے پرسن, if it's your personal thing like somebody is drinking or smoking or you know doing drugs or anything, تو وہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور even if you lying to somebody or you know مطلب آپ چھوٹی I mean they're all like each and every thing is basically accumulating on your soul whatever you are doing. So I think that جو دوسرے کے کیس میں ہے وہ تو اسی وقت آپ کا گلٹ چھٹے گا جب وہ اگلا بندہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس سے پہلے آپ خود کو معاف نہیں کر پائیں. آئی تھنک اگر اگلے کو پتہ نہیں چلا آپ نے اس سے زیادتی کر دی ہے تو گلٹ پہ تو آپ ہی ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا معاف کرنا ہے آپ کو. لیکن پھر آپ کی وہ گلٹ کی فیلنگ کیوں نہیں جا رہی, کیونکہ وہ تو ٹو وے کنیکٹڈ ہے. وہ اس بندے
देखो डेफिनेटली ज़ाहिर बात है वो कहीं तकलीफ में होगा, उसको चाह रहे कि जो भी आपने हाथ किया उसके साथ, तो उसको पता चाहे है या नहीं है, आपने लेकिन उसको- आपको पता है आपको पता है, एंड यू आर गिल्टी आपने जाली दवाई भेज दी है, उससे अगले बेचारे की गुर्दे उड़ गए हैं, उसे पता ही नहीं ये इस वजह से उड़े हैं, ठीक है, और वो गुर्दे बेचारा डायलिसिस कराता फिरता है, कुछ कराता फिरता है, तो आप अब बाद में आपको अचानक पता चला कि ये क्या होता है और इससे क्या हुआ, तो अब आप उस सजा में बाद में नहीं, मतलब कि देखो एक्शन तो आपको इंस्टेंटली पता है ना कि आपने गलत उस वक्त तो आप शर्मिंदा नहीं है ना, नहीं आप हो सकता है कि मतलब लेट्स से मतलब मैं तो अपने से एग्जांपल से करती हूँ कि लेट्स से करते साथ शर्मिंदा हो जाते हैं, कि आपको जब आपको पता ही है कि आप गलत है तो आप उसी वक्त ही तो आप फिर तो आप गलत करेंगे नहीं ना, अगर आपको पता है कि ये गलत है फिर तो आप नहीं करेंगे, अगर आपको पता है कि गलत है और आप फिर भी करेंगे तो ये आप बेहयाई कर रहे हैं, और उसमें आप यूजुअली उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक आप खुद पकड़े नहीं जाते या आपके ऊपर वही टाइम आ नहीं जाता, तो फिर आपको अगले की दर्द का एहसास होता है, इमीडिएट कहाँ पता चलेगा। नहीं मतलब तो देखें दो वो तो मतलब एक तो ये है कि स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट, और एक ये है कि नोइंग दैट इट इज रॉन्ग एंड द गिल्ट स्टेइंग विद यू। मैं तो मतलब आई जस्ट मतलब मुझे अपना पता है, आई मीन मतलब आई मीन पीपल कैन बी डिफरेंट, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जो भी गलत करते हैं तो उसका वो बर्डन उसी वक्त ही आपकी सोल पर आ जाता वो बात है, एंड यू नो दैट यू आर दैट आई एग्री, आगे चले, and you know that you are wrong. Like I mean I just remember that because it was after dua that I discovered that thing. You know, there was my friend in class 9, and I quoted that thing on one way कि she told me something. बाद में लेकिन मेरा गिल्ट इस तरह से मेरा गिल्ट उसने मुझे माफ़ कर दिया, फिर भी मेरा गिल्ट ख़त्म नहीं हुआ। वो ये बात थी कि she told me that some of the other girls in the other section, so they wrote some really bad letters to the teacher to tease them or whatever और सारा कुछ, तो वो मुझे ये सारी स्टोरी जो थी वो आफ्टर स्कूल बताती थी, but I was like a really scared kid and I was like oh अगर अम्मी अबू को मैं पता लग गया कि ये बात, बिकॉज पेरेंट्स डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू शेयर थिंग्स विद देम, तो मैं ये कहती थी अगर उनको पता लग गया कि मैं इतनी बुरी बातें सुन कर आ रही हूँ तो दे विल आई मीन जस्ट डिसोन मी और समथिंग, लेकिन मैं उसकी बात बता, बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड सो आई यूज्ड टू लिसन टू हर एंड शी वॉज एन आउटकास्ट, नोबडी वाज टॉकिंग टू हर, तो उसने एक दिन अचानक ये कहा एंड आई रिमेंबर दैट आई नो दैट आई डिड रॉन्ग, तो उसने कहा कि एक दिन से कहा कि भी मैं तो प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊंगी कि ये लड़कियां ऐसे करती हैं गलत बहुत ज़्यादा। तो द थिंग इज माई प्रिंसिपल थी वो आयरिश थी, सिस्टर मैडलिन, तो वहाँ पर अब मेरी रिप्यूट बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, मतलब कि लाइक किड्स हाउ दे थिंक, मतलब मैं अभी तक उस चीज़ उसने मुझे बड़े देर बाद माफ़ किया, तो द थिंग इज कि द किड्स दे थिंक कि okay because I was really popular in class and everybody said कि okay she's going to be the head girl or the captain or whatever, so the thing is अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं जाके बैठ भी गई हूँ एंड आई वॉज लाइक, और इतनी देर में वो बाकी वो जो थी वो बड़ी बिग शॉट्स की थी, उन्होंने कहा कि ज़ारा तुम तो इतनी ज़बरदस्त बंदी हो, तो देखो ये तो पागल है, ये तो ये बात कर रही है कि ना हमारे खिलाफ की ये बात कर रही है और कह रही है कि तुमने कहा है उधर कि ना इसने तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है ना, तो देखो ना हम तो मुझे भी है कि सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ख्याल तो ज़रूर आया कि हाँ ये लड़कियाँ भी फिर मेरी दुश्मन हो जाएंगी, और ज़्यादा फेयर ये था कि घर वालों को अगर पता लगे कि ये क्या स्टोरी ओपन होगी, बेसिकली तो सारा कुछ घर वालों से छुपाना होता था, तो बेसिकली ये था कि अगर घर वालों को ये पता लगे कि ये ऐसी बातें स्कूल में सुनकर आ रही है तो वो लोग क्या सोचेंगे, तो ये हुआ कि वो तो आप जो भी बात कर रहे लेकिन हैं, मैं बात जो कर रहा हूँ हमें उसका जवाब देना, यही ना, तो उसने ना मतलब कि कहा, तो सिस्टर ने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि टेल मी ज़ैन दैट डिड शी से ऑल दिस, तो आई वाज लाइक आई डोंट नो, एंड दैट गिल्ट मतलब ये है कि मैंने झूठ बोला ना या गवाही गलत दे दी, एंड शी गॉट किक्ड आउट फ्रॉम स्कूल, दैट गर्ल, राइट। And the thing is that when I met her in college, so I wanted to apologize. I was like, yeah, I didn't mean to do it, but I just got scared that my parents won't think that why I listen to such stuff. So the thing is, so I tried to be nice to her, but she wasn't nice to me. But later on, जब दुआ हमने की, मतलब दुआ के बाद so मैंने दिल में उसको सॉरी किया,
اور میں نے کہا کہ نہیں یہ چیز, اور وہ گلٹ میرے ساتھ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے لائف میں شاید یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے اپنی زندگی کی. آئی مین دیٹ واز مائی, آئی تھاٹ لیکن اس سے میں نے بہت برے کام میں بھی کیے ہوں گے, لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ دیٹ واز مائی ورسٹ دیٹ آئی ایور ڈیڈ, اینڈ گلٹ واز سو مچ. تو جس دن اس نے لیکن فیس بک پہ مجھے ایڈ کیا ہے اور اس نے مجھے ہیلو ہائی کیا ہے, سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی نیو دیٹ شی ہیڈ فورگیون می. اس دن وہ گلٹ جو تھا لیٹ سے کہ 70-80% جو ہے وہ غائب ہو گیا. باقی 20% جو تھا وہ ایک یہ ابھی یہاں پہ پریس کلب میں ایک سیمینار تھا, تو آئی واز ریلیٹنگ دیٹ سیم انسیڈنٹ, اور ایک دم سے اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو کسی کا پردہ رکھنا بھی تو, شی واز آلسو ناٹ پرنسپلی کریکٹ, یو نو دیٹ واز مے بی کہ وہ شاید اس نے مجھے کنسول کیا ٹو ٹیک می آؤٹ آف دیٹ ہول تھنگ. تو اس نے کہا کہ شی واز آلسو ناٹ پرنسپلی کریکٹ, کہ وہ جو ہے نا وہ لوگوں کی بات جا کے ساری دنیا میں اڑا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ شی تھنکس دیٹ شی از دا ون ہو ہیز ٹو کریکٹ آل دیز پیپل. سو وہ پھر اس کے بعد وہ 100% کم ہوا, بٹ اٹ ٹوک سو مینی ایئرز آف مائی لائف ٹو گیٹ اوور دیٹ گلٹ, بیکاز آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ڈنٹ forgive myself اور شی ڈنٹ forgive me, اور اٹ واز بوتھ. اور سو the thing is, تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. کیسے یہ دیکھیں, یا تو آپ یہ ہے کہ ڈھیٹ بن جائے, یو تھنک دیٹ کہ اٹس سر اصل میں تو عقل کی جان نہیں چھوڑنی ہے. عقل کی جان آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے اگلے کی جان لے دی ہے, اپنی عقل کی جان چھوڑ دیں. اگلا قتل کر کے اندر لے بن جاؤ, ایسی تو نہیں ہے. یا تو آپ مجذوب ہوں تو خیر آپ. سر تو اللہ تعالیٰ نہیں نکال کر, تو آپ اپنے دل میں شرمندہ ہیں کسی بات پہ, اور آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی. لیکن مجھے پھر تو اگر آپ اللہ کنیکشن اور سمجھ آیا, وہ یہ تھا, دین آئی ریڈ واصف علی واصف کوٹ, آئی واز لائک دیٹ واٹ از دس گلٹ, کہ یہ آپ کو کیا ساری عمر نہیں چھوڑے گا, کیونکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ گلٹ, کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو دین ہی سیڈ دیٹ آئی مین اٹ جسٹ کیم جسٹ لائک دیٹ, اور اس نے کہا کہ جس دن وہ گناہ آپ کا مٹ جاتا ہے نا, یعنی کہ وہ جو whatever the bad you have done, it is replaced by something really good. At that time you forget that you actually committed that sin, and that sin, that thought goes away, otherwise that thought will never go. So I think I was I agreed to that, that until and unless that is replaced by something good, you will never forget your guilt. It's going to stay with you for your whole life. تو میں ایک بات شیئر کروں, میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے پچھلے ویک میں. پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی اور میں ہوسٹ تھا. اچھا, تو آئی ایم ڈوئنگ دس فار مینی ایئرز ناؤ, کافی سال ہو گئے ہیں. کہ پہلے مجھے بہت ہوتا تھا کہ بھی اسٹیج پر جانا ہے تو میں تھوڑا سا ریہرس کر لوں یا اس طرح سے. تو اس دن جو ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں ریہرس کیا, ساتھ میں بیٹھ کے میں کاپیز چیک کرتا رہا صبح 8:30 سے لے کے 12 بجے تک کنٹینیوسلی. تو خیر شام کو فنکشن تھا, رات کو بھی مجھے نیند نہیں آئی, سویا نہیں میں, اور دوپہر کو گھر جا کے سویا تو تب بھی میں سو نہیں سکا تھوڑی دیر. خیر میں جب فنکشن پہ واپس آیا تو میری باری تقریباً سب سے اینڈ میں تھی. تو میں نے اپنی اسپیچ کرنی شروع کی جو بھی تھی, اور میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو بلانا تھا اسٹیج کے اوپر, اراؤنڈ 60 اسٹوڈنٹس. تو میں نے بغیر اپنی پرنسپل کو اسٹیج پہ انوائٹ کیے بچوں کے نام پڑھنے شروع کر دیے. تو اور ایک دم مجھے اشارے ہو رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, کیونکہ اسٹیج پہ لاؤ کسی کو پرائز دینے کے لیے. تو آئی واز لٹرلی اسٹنڈ, ایک دم سے میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. خیر وہ ساری ایپیسوڈ ہو گئی اور میں نے جا کے پرنسپل سے سوری کیا, اور حالانکہ ایوری تھنگ وینٹ ویل, اس کے علاوہ سب کچھ سب سے بہترین تھا. لیکن میں بہت شرمندہ ہوا, اور اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا, شیئر نہیں کر سکتا. ٹیوزڈے جس دن میں دعا میں اس دن کی بات. تو بار بار جو ہے نا وہ میں کنسول کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن آئی ڈونٹ نو, وہ ہر بندے کی نیچر ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ بے چینی تھی. جب آپ کسی اور کے ساتھ غلط کرتے ہیں نا, وہ شاید مینڈ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, تو آپ فزیکل ایفرٹ بھی کر لیتے ہو, اس کے ترلے بھی کر لیتے ہو, پاؤں بھی پڑ جاتے ہو, جو آپ کے بس میں ہوتا ہے آپ کرنے کی کوشش کرتے ہو. کم از کم آپ کو یہ پیس آف مائنڈ ضرور ہوتا ہے کہ یار جو میرے سے ہو سکتا تھا نا میک اپ کرنے کے لیے میں نے کر دیا. لیکن جب آپ سے خود کوئی غلطی ہوتی ہے نا,
وہ مجھے لگتا ہے دیٹ از اے ڈیزاسٹر کہ یار یہ میرے سے کیسے ہو گیا. آپ کے کچھ اپنے پرسنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اپنے بارے میں نا, تو وہ بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی ہے, وہ معاف کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو میں ریلیٹ کروں کہ اب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. تو میں کبھی جو ہے وہ گھر والوں کو بتا دوں کہ یار میرے ساتھ ایسے ہو گیا, ہم آپ کو فون کر رہے ہیں یار میرے ساتھ ایسے ہو گیا, ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں یار خدا کا واسطہ کیا ہو گیا ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے. تو شاید کبھی ہوا نہیں میرے ساتھ زندگی میں اس طرح سے, تو اب اس طرح سے ایک دفعہ ہو گیا. تو میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یار تمہارے 1000 فنکشنز اچھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے تم نے کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا, ٹھیک ہے, اور ایک یہ جو غلط ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تم بینڈ ڈالی جا رہے ہو. تو وہی جو باتیں ہم دعا میں دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی دعا کرانے کا موقع اس طرح سے مل جاتا ہے. تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا وٹ وینٹ رانگ, کس وجہ سے ہی ہوا, اچھا ٹھیک ہے, شاید میں ٹیچر سے بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا, میں نے اپنا نام نہیں سنا, میں فوکس نہیں تھا. تو میں نے کہا اوکے دا لیسن لرنڈ از, سب سے پہلے تو بہت سارا سکون آپ کو ملتا ہے جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے کہ میں نے چول مار دی. اس سے بہت جو ہے نا وہ سکون مل جاتا ہے. جب آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ یار یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یہ میرے سے کیوں ہو گیا, تب تک آپ نا کشمکش میں رہتے ہیں. میری تو بڑی لمبی ہسٹری ہے یہ چولوں کی. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں دل و جان سے کہ میں ہی کیتا ہے, لد میں ہی کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کافی ٹھنڈے ماتھے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اوقات یاد آ جاتی ہے بندے کو, تھوڑا کچھ عرصے بعد ہم لوگ پھول چھول جاتے ہیں نا. تو یہ پرنسپل میرے خیال سے ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے, دعا میں بھی اپلائی ہوتا ہے. وہی ڈاکٹر صاحب شروع میں باتیں کرتے تھے کہ میری 2 دعائیں ہوئی نہیں تو میری بغلوں میں جو ہے وہ پھنسیاں نکل آتی ہیں کہ میں کوئی چیز بن گیا ہوں. تو بعض دفعہ یہ ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ آپ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کافی یوزفل ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی بتاؤں, جی تو یہ جو گلٹ والی بات ہے نا, مطلب مجھے بچپن سے ہی نا گلٹ ہوتا نہیں اصل میں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ نا مطلب کوئی چیز ہو گئی ہے نا تو میں نے مان لی ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو بس وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے بس اب یہ چیپٹر کلوز ہے. مطلب جتنا زیادہ مجھے لگتا ہے ہم اس میں سوچتے ہیں نا, ہم خود پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بس سے بھول گیا. اور اینڈ اس کا یہ ہے کہ مجھے ہے نا وہ سکون اپنے کسی آرگومنٹ سے ملا ہو یا نہ ملا ہو, مجھے لگتا ہے کہ نا یہ بہترین فارم ہوتی ہے دعا کی, کیونکہ آپ اس وقت بے بسی کی پکچر بنے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میں اس چیز سے باہر نکلا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس طرح سے اس چیز سے جو ہے وہ باہر نکلوں, کیونکہ کوئی اندر ہی اندر چیز ہوتی ہے آپ کا گلا گھوٹ رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ ہی جو ہے وہ چیز سے نجات دے دے تو دے دے, اور مجھے سولوشن کوئی نہیں لگا. بس ایک چیز جو مجھے اس سچویشن میں کمفرٹ دیتی ہے اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ ضرور کریں کہ یار آپ لڑیں نہیں, فائٹ نہ کریں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان 2 چیزوں سے فائٹ نہ کریں, بس ہو گیا ہے اوکے جی میرا ہی قصور ہے, ڈن. اس سے کافی آپ جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں. کم از کم وہ جو ڈوب رہے ہوتے ہیں نا اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں, آپ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں تو کافی ریلیف فیل کرتے ہیں. اور پھر سر لاسٹ ٹائم نا فواد صاحب آئے تھے نا, تو انہوں نے ایک بات کی جس پہ میں مزید پھنس گئی. ایک تو پہلے میرا سوال ہی تھا ہوا کہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا کیا ہے, مطلب کیسے معاف کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ غلطیاں کرنی تو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے, اور میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ان اگر چیزوں کو سوچتے ہیں, جیسے میرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر میری جان جو ہے نا وہ حلق میں آ جاتی ہے. مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا یہاں میں ٹائم واپس لے جاؤں, میں کیا کروں کہ میں اپنی غلطی ٹھیک کر لوں. اب وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے چکر میں شاید بہت زیادہ ٹائم نیکسٹ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے. لیکن فواد صاحب نے ایک بات کی کہ آپ دوسروں کو بھی تب تک معاف نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. اب میں نے ایک مووی والی بات سنی ہے, ایک میں نے فواد صاحب والی بات سنی ہے, ایک دعا کا تیسرا کانٹینٹ میں نے دیکھا ہے کہ بھی اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اب میری تینوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں کہ یہ بھی کہا کہ اللہ کو بھی معاف کرنا ہے. وہ بھی آج میں نے کیا, تو میں نے کہا کہ چلو پہلے اس پوائنٹ پہ رہتی ہوں پھر اس پہ نیکسٹ پہ جاتے ہیں. تو سر اپنے مطلب ہم نے پھر میں نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ میں نے تو کسی بندے کو معاف نہیں کیا پھر آج تک, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا. اپنے آپ کو معاف کرنا مجھے لگتا ہے کہ جو اگر میں مطلب الیبوریٹ کروں اپنے کوشچن کو, کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ نا اچھا میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, 1 منٹ کے لیے میں سوچ لیتی ہوں, سپوز کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سب جو کہہ رہے ہیں سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, وہ اپنے اپنے لیول پہ ہر بندے نے اپنی سچویشن اور سرکمسٹانسز اور اپنے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگ بولا ہے. تو بھائی میں نے مان لیا کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. لیکن دوسری کیس یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتہ گزرے, تو آج ہم یہی بات کرتے جو زین نے بھی بات کی کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں اس میں آکڑ میں آ جاتی ہوں
ٹھیک ہے, میں آہستہ آہستہ اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتی ہوں اسی چیز کو, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ایک ٹھڈا لگتا ہے اور پھر میں کہتی ہوں کہ اوہو میری تو اتنی غلطیاں تھیں, یہ پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک پوری بچپن سے لے کے فلم چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتی, تو مجھے ایک بیٹر آپشن لگتی ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری طرح جو شاید سچویشن سے پھر بھاگنا چاہتے ہیں, یا تو ان کو ایک بیٹر آپشن لگتی ہے کہ چلو بھائی ہمبل رہ لو, ٹھیک ہے. ہمبل بھی نہیں کہنا چاہیے, چلو مطلب اپنے آپ کو ہر ٹائم نہ شرمندگی میں رکھو کہ بھائی میرے سے ہی غلط ہو گیا, صحیح ہے. کیونکہ اگر ہم شرمندگی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم اگلی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں, جو کہ پھر وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات میں کسی انسان کو ایسی بات کر جاتی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی اس او میں, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو بری لگ جاتی ہے, وہ اگلا بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کیا, مطلب آپ نے کب اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے, کب آپ نے نہیں. سروائیو کیسے کرتے ہو؟ ایک جو ہے ایک اور چیز جو مجھے کافی میں بیکاز لانگ ریکارڈ کی وجہ, لانگ ریکارڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ اے چانس ٹو لرن اے لاٹ. تو اس میں ایک جو چیز ہے نا, اگر آپ اپنی اٹینشن کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیں, ٹھیک ہے, اور دل کی نیت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, میرے ذہن میں آٹو سجیشن آتی ہے لیسن لرن. لیسن کیا ہے بھی, لیسن کیا ہے, اس غلطی سے لیسن لرن کر لو, ریگریٹ کرنے کے بجائے لیسن لرن کرو. مجھے میں آئی ول آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ اے لیسن کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, تو اس کے اندر لیسن کیا ہے, اور مجھے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, ٹھیک ہے. آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ ناٹ ٹو میک دس مسٹیک اگین. اب جو ہو گیا ہے اس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو پریزنٹ مومنٹ ہے اس کو میں اسپوائل کیا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو فیوچر ہے اس کے بارے میں وری ہو جا رہا ہوں. تو پریزنٹ مومنٹ از دا مومنٹ وی ہیو. تو اس مومنٹ کے اندر جو میں کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے, مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہے, اوکے, تو مجھے اب یہ دوبارہ نہیں. بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر, آپ پارٹیسپیٹ کر جاتے ہیں ان کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال سے دس گیوز یو لاٹ آف ریلیف ٹو. بات اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے اندر. تو میرے خیال سے یہ آپ چیز بہت زیادہ ریلیف دیتی ہے کہ آپ اسے لیسن لرن کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ مینڈ کریں نا سچویشن, جو پاس سچویشن ہے وہ مینڈ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, مطلب اس کا جو ہے میرے دماغ میں ایک ہی آتا ہے کچھ کرنے کے قابل جو ہو رہا ہوتا ہے, مطلب میرے خیال سے جو ہمارے مجھے اب دیکھیں نا وہ اختیار کا چانس تو بالکل ہے, لیکن جو میرے اختیار میں ہے, جو میں کر سکتا ہوں, جیسے سپوز نا اسلام کے اندر ہے جی آپ نے شراب نہیں پینی, آپ نے زنا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, چلیں آپ یہ نہ کریں, اب لڑکیاں نہ دیکھیں, اچھا یاد, ٹھیک ہے, جو کام جو ہے میرے سے ہو سکتا ہے کم از کم مجھے وہ تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایکسکیوز بن جائے گا بھی کہ جی میرے سے تو یہ جی میرا اختیار ہی کسی چیز پہ نہیں ہے, تو یہ کام بھی ہو جائے, ٹھیک ہے. جو میرے خیال سے ہمارے اختیار میں ہے, جو لیسن ہم نے لرن کیا ہے, جتنی حد ہو سکے اس کو اپنے ذاتی طور پہ تو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, مجھے یہ لگتا ہے. اور آپ میں سے بابا جی جیسے کہ ہمارا میسیج یہ ہے کہ الرحمان ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو معاف کرنے سے میرا جہاں تک ذہن یہ کہتا ہے کہ بعض کا اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, پھر ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرا. تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے, گمان اللہ سے اچھا رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ نے ہمیں معاف کر دی ہے, اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے اور وہ رحمان ہے, تو پھر بار بار اپنے آپ کو یہ سوچنا کہ نہیں یار پتہ نہیں مجھے بھی آپ معافی نہیں ملی ہے, تو اسی سوچ کو سوچ کے کہ یار مجھے معافی نہیں ملی ہے, اسی چیز کا نام ہے کہ جی اپنے آپ کو بھی معاف کر دو, اس یقین کے ساتھ کہ وہ رحمان ہے اس نے مجھے معاف کر دی ہے. تو یہ ہے اپنے آپ کی معافی مانگنا. لیکن دعا جو ہے وہ تو ایک مطلب یہ ہے, دعا تو ایک محض ایک طریقہ ہے اس کے آگے پیش ہونے کا, وہ تو وہی رہا ہوتا ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے. جو تھنگ اس کہ آپ دعا کر رہے ہیں, فار انسٹنس آپ دعا اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. ایک بندے نے مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا فون آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس سے مرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے 3 دفعہ اللہ پانی تو کر دی, بٹ تھنگ از آپ کو آپ کی دعا کا ہی جواب آ رہا ہے. بیکاز تھنگ از اٹس ناٹ لائک کہ بھی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی مرضی کی دعائیں جو ہیں وہ لکھواتے جائیں اور وہ ہوتی جائیں, بٹ تھنگ از اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ یار اس بندے نے نہیں بچنا, یہ مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گوئنگ ٹو ڈائی. تو تھنگ از کہ آپ کو اگر لیٹس سے کہ یہ تو اس طرح سے آپ کو بھی یہ پتا ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا بات, اور آئی تھنک بچپن میں سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ دعا مانگتے, مطلب کہ اس وقت یہ ہوتا ہوگا نا کہ آپ دعا مانگتے ہوں گے, اینڈ سم ٹائمز اٹس ایمٹی بیکاز دیر از نو آنسر ٹو اٹ, بیکاز اٹس ناٹ ریٹن لائک دیٹ.
So when it is only and only when it's written like that it will be, otherwise it's not going to be. तो इसलिए वो गिल्ट अपने टाइम पर ही खत्म होगा. आई थिंक सर अपने आप को माफ करना समटाइम्स आप अपने अल्लाह को माफ करना भी तो है ना, जो आप मतलब इन डीपर वे आप अपना आप जो है आपका, आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे होते हैं कि मतलब आप उसी को ब्लेम कर रहे होते हैं. अक्ल जी अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, गिल्ट चाहते हैं. अब आप बता आपने बात की ना कि जब एक बंदा लेट्स से माफी भी मांग रहा है लेकिन उसकी माफी नहीं हो रही, ठीक है ना, हम अगर अपने अल्लाह से माफी फॉर इंस्टेंस यहाँ पर भी कुछ दुआ वाले आते हैं ऐसे, ठीक है ना, उनकी दुआ नहीं होती, ठीक है ना. द थिंग इज वो दुआ करते भी हैं बट दे आर कंटिन्यूसली डूइंग इट, लेकिन उनकी दुआ नहीं हो रही बिकॉज लिखा ही नहीं हुआ कि उनकी दुआ होनी. सो बट द थिंग इज के मांगने का हुक्म है कि हाँ जी किसी दिन हो जाएगी, ठीक है ना, और इस उम्मीद पे वो बेचारे चले जा रहे हैं. बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर 200% क्लियर. वो जो कपल आई थिंक मे बी दे गॉन या वो इधर ही है या कोई और भी इस तरह के लोग होते हैं कि वो आते हैं उनकी दुआ नहीं होती एंड इट्स सिंपली रिटन यार माफी भी मांग लेंगे उनकी दुआ नहीं होती, ठीक है ना. तो फिर जिस दिन उनकी होनी है उसी दिन होनी है, बस वो फिर पेश ही होते रहेंगे, तो फिर क्या करें. और वो उस गिल्ट के साथ उनको उतना टाइम गुजारना पड़ेगा. तो इट्स नॉट लाइक कि आपके मर्जी में नहीं है ये कि आप जो अपने आप को माफ करके फारिग हो गए. तो जिस दिन उसने मतलब कि जो जिस टाइम पे उसने लिखा वो उसी टाइम पर होगा. हाँ ये जरूर हो सकता है कि किसी बंदे के 2 साल हो या 10 साल हो तो वो 2 महीने में हो जाए, 2 सेकंड में हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स. बट द थिंग इज कि ये आपको अपना क्लियर कट हर दुआ का हर किसी को हर बंदे को अपना जवाब आ रहा होता है, बल्कि लोगों की दुआ का भी आ रहा होता है. आपको कोई कह दे, कोई 10,000 दफ़ा आपको कहता है कि जी दुआ करें तो आपकी कोई दुआ नहीं होती, यू आर एम्प्टी बिकॉज दुआ ही नहीं है. तो फिर आप क्या करें. सिर्फ आप बताओ. कोई और बंदा जरी किया तुसी शहजाद साहब बोलो. देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है. गुनाह सवाब दानिस्ता गैर दानिस्ता जानबूझकर करना अनजाने करना, ये सारे वर्ड्स जो है ये एक ही चीज़ है, एक ही सिमेट्री है. जब इंसान गिल्ट फील करता है, पाप समझता है और ये समझता है कि मैंने ये बात गलत की है, मैंने उसके साथ ये बुरा सलूक किया है या मैंने अपने साथ बुरा सलूक किया है, मैंने सेक्रीफाइस किया है, कर्टसी में किया है, या किसी भी तरीके से जब इंसान अपने अंदर गिल्ट फील करता है तो उसने अपने आप को माफ़ करने की जो आप बात कर रहे हो ना, उसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है. मे बी मैं रॉन्ग, मैं अपनी ओपिनियन जो है वो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ इस वक्त मौके की मुनासबत से. अगर आपने अपने आप को माफ़ करना है उसका हल ये मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए. नंबर 2, शर्मिंदगी के बाद काम नहीं बन रहा तो आपको ज़ारो कतार रोना चाहिए. ज़ारो कतार रोने के बाद काम नहीं बन रहा तो आपको अपना आप सुपुर्द खुदा कर देना चाहिए. कच्चे घड़े के ऊपर अगर कोई तैर के दरिया पार कर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ईमान है, एतकाद है. अगर आप समझते हैं कि हक या अली का नारा बात कर आप किश्ती के बगैर दरिया पार कर सकते हैं और आप समझते हैं कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर नहीं, कोई ऐसे बुजुर्ग थे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फख्र से कह सकता हूँ कि मैं मिला भी हूँ, चाय भी पी हुई है, कि अगर किसी के सर पर शफकत का हाथ फेरते थे तो उसको फैज़ मिलता था. तो अगर आपको ट्रस्ट है, ये सारी बात ट्रस्ट की है, अगर आप ट्रस्ट पे खेलोगे, अपने आप को सुपुर्द खुदा करोगे तो इस यकीन के साथ कि आपने अपने आप को माफ़ कर दिया तो मेरा ख्याल है कि आपका अंदर जो है वो साफ हो जाए. वैसे मैं इस पे ये कहूँगा कि कुछ भी हो जाता है, गुनाह सवाब ये जो भी हम कर रहे होते हैं, क्या हमारे इख्तियार में होता है? अगर हमारे इख्तियार में नहीं है
और हो गया है तो अल्लाह रोक लेता, क्यों नहीं रोका? उसका मतलब है कि अल्लाह को पता है कि हम इंसान हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बात और लेकिन ये गलतियां तो हो लास्ट जाती हैं। स्टेप नहीं है कि मतलब मैं फिर अल्लाह भी हर चीज़ छोड़ी। नहीं, मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ ना कि गलतियाँ हो जाती हैं। बात ये है कि जिस दिन हम रियलाइज़ कर लें कि मैं गलत हूँ, उस दिन हमारा जो है ना कहने के अंदर की सफाई भी होना शुरू हो जाती है और हम प्योर भी होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उस पॉइंट पे असल में आना होता है और यही हमसे अल्लाह शायद चाहता भी है। और ये जो शैतान और रहमान का सारा खेल है वो है ही यही कि हमारे पास दो रास्ते बढ़ जाते हैं, एक रहमान का है और एक शैतान का। लेकिन वो इस पॉइंट पे आना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं आते और हम इधर उधर घूमते रहते हैं तो हमें पता नहीं होता। और आई थिंक मुझे इसमें ये बात समझ आई है उसका, आप वो जो आप कह रहे हैं ना कि इख्तियार में हमारे नहीं है और है, लेकिन द थिंग इज कि वो वाली चीज़ है कि आप छोटी छोटी जो है में कहा कि आप अपनी एनर्जी, मुझे खुद ही से इसका जवाब आ गया था, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट करना शुरू कर दें और छोटे काम कुछ ऐसी गुडनेस करना शुरू कर दें कि यार जिसके साथ आपने ज़्यादती की है उसकी भी रिप्लेस करें। आज ये देखें कि दुआ पे यहाँ पर इतने लोग आते हैं लेकिन दुआ पर एज सच कायम कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। द थिंग इज क्योंकि अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग किसी पे हुई नहीं। अब ये बात है कि कोई ऑनेस्टली अपना गिरबान पकड़ के बैठा हुआ है कि यार मैं यहाँ से गलत था, और कोई जो है वो मज़े से उसके ऊपर, लेकिन ना एक ये तो सेंसिटिविटी के लेवल्स है ना कि माफ़ करना ना करना, ठीक है ना। कि एक बंदा है कि वो अगर कि वो किसी का, जैसे कि बच्चे भी होते हैं कि कोई किसी का लंच गिरा देता है, मतलब फिर छोटे होते हैं आपने देखा होगा, गिरा देता है या सब कुछ कर लेना होता है, कोई नहीं अल्लाह मैंने माफ़ कर देगा। बट आई थिंक इस एक बंदा उस चीज़ को भूल नहीं पाता। अब ये अल्लाह की तौफीक से है कि उसकी सेंसिटिविटी का लेवल ज़्यादा है, वो नहीं भूल पाता, उससे अल्लाह ने काम भी कोई उस तरह का लेना होगा। बट द थिंग इज़ कि आप ये देखें कि अगर कोई भी हमें से दुआ का टाइम है, ही शुड फील ब्लेस्ड बिकॉज इट मीन्स कि अल्लाह ने उसके नसीब में इतनी खैर लिख दी है कि उसने लोगों के लिए शर नहीं किया। और अगर दुआ पर आप कायम नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड द थिंग इज कि यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। और उस रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस, जैसे कि इन्होंने कहा, ये है कि स्टार्ट डूइंग स्मॉल गुड्स। तो मैंने तो बल्कि एक वो यूएस की कोई वो बंदी है, वो काफ़ी वो शी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में मैंने बड़े कंसल्टेंट्स गोरों के साथ भी काम किया है। स्पिरिचुअलिटी में हमसे बहुत आगे हैं क्योंकि ये हमसे ज़्यादा प्योर भी हैं और ये है कि हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर भी है। सिर्फ इनके पास एक चीज़ मिसिंग है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो सारी की सारी स्ट्रेंथ है ना वो उससे आती है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी आपके पास दुनिया की जितनी मर्जी हो जाए, it will never give you strength, it will never give you beauty, it will never give you courage. It can give you a lot of energy maybe, but it's not going to give you anything else. So the thing is कि आपने तो उस बंदी ने, मतलब कि मुझे वहाँ से ट्रेस किया क्योंकि उसकी पता नहीं वो कोई एक बंदे ने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई हुई थी कि यार मैं इस वॉर में गया, मुझे इतने बड़े मैं ज़िंदगी में जलील हो गया। वो कोई रेसलर भी था और फिर उसने लिखा कि ना, तो उसके ऊपर कोई बंदी थी उसने लिखा था। तो खुद उससे बात करते हुए मुझे अब अपनी बात पे जवाब आ गया। तो ये था कि स्टार्ट डूइंग स्मॉल गुड, यानी जो जहेब ने बात की कि कुछ तो आपके इख्तियार में, जब आप बिल्कुल भी बेबस हैं, अपने गुनाह पर बेबस हैं, ठीक है, अपनी माफ़ी पर बेबस हैं, ठीक है ना, अपनी गलती पर बेबस हैं, तो ये है कि जो आपके बस में है वो आप करें, ठीक है, जो आपके बस में है वो वर्ड्स ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ
चलो वो शरारत हो जाएगी, टॉपिक होए रहने हैं। मैं शरारती अपनी हरकत शरारती कहना कोई साहब मैंने सुना रहे सन तो कह रहे सन कि तुम कुरान शरीफ पढ़न तो मना कर देंगे हो या तस्बीहां वजीफियां तो कुरान में कई कर पढ़न से इन्नियां नेकियां लभदियां ने और मैं कहा जी मैं कुरान मजीद पढ़न तो मना नहीं करता, बल्कि मैं तो कहना कि सुबह फजर के बाद जो फजर की नमाज पढ़े वो बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के ऊंची आवाज़ से ठहर के किरत की तरह पढ़े, एक रकू पढ़ ले, फिर उसका तर्जुमा पढ़े, फिर उसमें सारा दिन गौर करे कि ये उसके अमल में है कि नहीं है और अल्लाह उससे क्या चाह रहा है, आज इसमें उसके लिए क्या मैसेज है और उसने ये क्या करना है। अगर वो उसके अमल का हिस्सा बन गया, उसका रिफ्लेक्स बन गया है, तो फिर वो अगले दिन अगला रकू पढ़े, नहीं तो उसी रकू को फिर पढ़ ले और उसको अपने अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश करे। इस तरह पढ़ते पढ़ते वन्नास तक पहुँचते चाहे उसे 23 साल लग जाए, लेकिन वो जल्दी ना करे, लेकिन उसे अपने अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश करे। वो आगे से मुझे कहते हैं हाँ जी वो तो आप कुरान मजीद की किरत वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये उनके साथ एक बच्चा खड़ा था, उसने बात मुझे बताई कि हाफ़िज़ कुरान हूँ मैंने कोई हदीस कही या कोई रवायत उसने पढ़ी बच्चे ने कि सहाबा कराम शायद रात सारी में कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे या किरात करते थे, इतनी उनकी स्पीड थी। आई डोंट नो उसने क्या पढ़ा हुआ था। तो वो बच्चा पहले थोड़ा साइकोलॉजिकली हिल गया था, माशाल्लाह बड़ा स्टेबल था मुझे मिला। उसने मुझे कहा जी कि मैं चूँकि हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा कि रात में कुरान मजीद ऐसे कैसे हो सकता है, एक दिन में कुरान मजीद। तो मैंने कुरान मजीद अपने याद दहानी के लिए मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। हर फारिग टाइम में मैं कुरान मजीद पढ़ता रहता था एक स्पीड से। तो वाकई एक वक्त आया जब मैं 6 घंटे में अकॉर्डिंग टू कि मैं 6 घंटे में सारा कुरान शरीफ अपने अंदर ख़त्म कर लेता था। लेकिन हालत मेरी यही थी कि मेरी यूनिवर्सिटी से भी घर में शिकायतें आनी शुरू हो गई और घर वाले मेरी जगह पे परेशान सारे, और आखिरकार घेर घूर के मुझे आपके पास जब भेजा गया था और वो जो भी वो इधर आके बैठ गया था, कभी मेरा दराज खोल रहा है, कभी पैसे मांग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जी वो गरीब वर्तें कर रहा है। और उसके घर वालों ने मुझे ये बताया था जी कि ये कंप्यूटर का बड़ा मास्टर, कंप्यूटर्स में ही वो कर रहा था कुछ मास्टर। तो मैंने उसे उस वक्त कहा था कि ऐप बना दें सूरह रहमान की। बाद में पहले शाकिर भाई ने बनवा दी और बड़ी अच्छी वो बन गई, लेकिन उसको उस वक्त मैंने अबाउट 8 years बैक में भी या 6 years बैक उसको मैंने कहा। तो वो आके यहाँ अजीबोगरीब हरकतें करता रहा। ऐप की सारी बातें उसने मेरे से बड़े उसके पिन पॉइंट क्वेश्चंस, लेकिन कभी वो गए इसमें मेरे पैसे कितने होंगे, कभी गए मुझे अभी नकद दे। मैंने पर्स पकड़ाया तो उसने उसमें से कुछ पैसे निकाले, फिर उसने पैसे वापस कर दिए, फिर कभी 500 रख ले, कभी मेरे ड्राज को खोल के भी चीज़ें देखे। तो वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स अचानक मुलाकात हुई तो मुझे उस दिन उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे करता था। तो आपने उस दिन मुझे जाते साथ ये कहा था कि जो कुछ पढ़े वो सब बंद कर दो। तो मेरी तो आपसे वैसे ही जंग होगी कि ये तो कोई इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन या कोई शैतान है, इसको कैसे पता चल गया मैं क्या पढ़ता हूँ। उस बंदे ने ये बात की तो वही बात मैंने कहीं बैठे मैंने उसको उसका कोट भी किया कि यार मेरा मकसद कुछ और होता है। बहरहाल आप साहब जो भी कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, अगर आप अल्लाह के लिए कुरान पढ़ते हैं, स्वाब के लिए पढ़ते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं तो आप पढ़े। कहते नहीं मैंने दुआ भी कर दी। मैं कह जी दुआ भी करें, मैं कही मैंने आपसे ही कर दी, मेरे से कर दी। अब मैंने उन्हें दुआ करा दी तो वो अजीब सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये जो मैं सवाल जवाब आपसे कर रहा था कोई अजीब ही ख्वाब उन्होंने सुनाई। मैं बहरहाल वो इरेलेवेंट है, तो मुझे मेरे ऊपर इन ख्वाबों शाबों का असर नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा जी वो मुझे ये मैसेज मिला आपके लिए, ये मैसेज था फलां, मैं सारी सुन ली। अब उनका मकसद ये था, उन्होंने मुझे कहा जी कि वो ना आपसे मुझे लफ्ज़ चाहिए, कोई मुझे कोई जिक्र दे मुझे। मैं कहा जी 3 बार अल्लाह पानी कर। मैंने कहा नहीं जी मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे फ़लाँ बंदे ने दुआ कराई थी, फ़लाँ काकी ने भी बताया ये अल्लाह अली हक इनके अलावा कुछ नहीं। मैं कहा जी आप दुरूद शरीफ पढ़ा। कहते नहीं आप मुझे कुरान मजीद में से पूछते। मैंने कहा यार आप कुरान मजीद ही सारा पढ़े।
میں تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہا تھا. میں کہا میں نے آپ کو بیٹا جو کہا ہے نا آپ کریں, لیکن نہیں آپ جو کہیں گے میں وہ کروں. میں نے کہا آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ کہتے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. اب جتنی باتیں وہ باقی کر رہے تھے وہ اور تھیں, اور جب وہ یہ بات کرتے تھے تو یہ جس لیول کی وہ مجھے خواب سنا رہے تھے جو بات کر رہے تھے اس سے یہ کنٹراڈکٹ تھی. یہ میں جانتا ہوں. میں نے انہیں 2-3 بار ٹالا جب کہ جو آپ کا دل کرے گا. وہ جس طرح وہ جانے نہیں چھوڑ رہے تھے, تو ایک تو بلف کر کے کلینک آئے, ٹائم لیا. اب وہ کلینک سے انہوں نے کہا جی میں نہیں اٹھنا, میں لے کے جانا ہے کچھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں, خنزیر پڑا کریں. ہاں عجیب آدمی ہے, استغفر اللہ, آپ کی زبان پلیت ہو گئی ہے تو آپ وضو کریں. میں کہا یار یہ قرآن مجید کا لفظ ہے, اس میں ہے, تو آپ کو 10 نیکیاں پڑھ دی جائے گی تو آپ پڑھ لیا کریں. تھوڑی دیر سوچ کے کہتے ہیں چلیے ایک چانس اور دیں, تو یہ بدلتے ہیں. میں کہا آپ ابو لہب پڑھا دیں. اور میں نے اس سے پہلے سے کہا, میں نے کہا میں نے جو میں کہا ہے نا, اب تم انسسٹ کر کے میرے سے لے رہے ہو, تو تم سے پڑھا نہیں جانا, تو اس لیے تم یہ کام نہ کرو. اس نے کہا پتہ نہیں وہ کسی کا پڑھایا ہوا آیا تھا یا خود پڑھا ہوا آیا تھا. تو اس نے آگے سے بچے نے کافی بڑی, بچہ تو نہیں تھا میرا, تو کئی لوگ اپنی اسپرچویلٹی اپنے کاموں میں یا اپنی چرب زبانی, اپنی فہم و فراست اس میں اس لیول پہ چلے گئے ہوتے ہیں کہ وہ عموماً آپ سے سبق لینے نہیں آتے, وہ سبق دینے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے آپ کا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹیچر ہیں یا آپ کوئی سبق ہے, وہ آپ جان چھڑا رہے ہیں. شریف آدمی کی یار میں کیا کی بیٹھا ہے کہ ڈاکٹر نہ دنوں کیا ہے کر لیں. تو میں نے جتنی بار بھی اسے کہا وہ نہیں سمجھ رہا تھا. آخرکار میں نے اسے یہ وارن کیا, میں جو آپ کو سبق دوں گا آپ سے کیا نہیں جائے گا. بیٹا آپ میرے حال پہ بھی رحم کریں, آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی میں تھوڑے بھی لے کے جاؤں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تنظیم پڑھا دیں. اب اس کے جب لڑکھڑایا تو مجھے کہتے جی ایک چانس ہوتے ہو, تو میں کہتا تو ابھی لہب پڑھیا تھا. کوئی تعداد میں نے بول دی, میں نے کہا تم نے اتنی بار پڑھا. کہتے جی یہ مجھے تعداد بتائیں کیوں پڑھنا. میں کہا اس کو 10 سے ضرب دے, کتنی نیکیاں بن جائیں گی تیری. آنکھوں میں کچھ عرصے بعد تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا خاموش. میں کہا جی مجھے اجازت ہے, میں جانا ہے گھر, میں نے بھی جانا ہے, بہت لیٹ ہو گیا. تو کہا جی مجھے معاف کر. میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں, یعنی یہ سبق نہیں پڑھنا آپ نے, تو چلے میں واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو جیسے آپ کا دل کرتا ہے وہ پڑھیں, لیکن یہ 10 نیکیاں 20 نیکیاں یہ شروع کے بچوں کے لیے ہے, انسینٹیو ہے. کرنا ہے آپ نے پھر سارا قرآن پڑھے, لیکن بیٹا آپ یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے تھے اس میں آپ کو کیا ملا. وہ بہرحال ایک دم اٹھے, پتہ نہیں معافی انہوں نے اپنے طریقے سے مانگنے کی کوشش کی, میں اسے بھیج دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بھی اتنا تیز ہے کہ یہ خدا کے ساتھ بھی ٹرک کرتا ہے. جس وقت یہ پکڑا جاتا ہے تو یہ بہت سے اپنے کام کی ایکسکیوزز نکالتا ہے. تو جی اللہ کی طرف سے ہو گیا, اس نے لکھا ہوا تھا. نہیں, آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی تو کہتا ہے میری مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا, تو بس یہ تو پھر اس نے کر دیا. آپ اس کے ساتھ جتنے مرضی ٹرک لگائیں گے نا, وہ ٹرک بنانے والا ہے. آپ کی جتنی مرضی علم, فراست, ذہانت, جو کچھ مرضی ہے آپ کا, یہ آپ اس کے ساتھ مت آزمائیں. یہ جو تلوار بازی ہے نا, یہ اس کے ساتھ مت کریں. جیسے وہ کاکا بتا رہا ہے نا, وہ تو بچہ تھا اور اس کا ایک اپنا پاگل پن ہے. اس پاگل پن میں وہ عمرہ کرنے چل پڑا ہے مدینہ شریف سے مکہ. دوست کا فون آ گیا ہے, اس کی بچپن سے لڑائی ہے, وہی بات ہو گئی ہے, وہ آگے چلا گیا ہے. وہ حرم میں گھس کے نہیں باز آ رہا. ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی جتنی بات ہے, آپ میں سے کئی ہنس رہے تھے, میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. میری کافی لائف اس کی جیسی ہے. تو
میں وہ سارا فیل کر رہا تھا کہ یہ کہاں سے گزر، یہ کیا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا، یہ بتائی جا رہا تھا. اور مجھے اس سے پہلے پتا تھا کہ اب یہ آگے اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک. بابا جی ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے تھے سرنڈر. کہتے ہوتے تھے بیٹا بابا سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے، ہتھیار ڈالنا، زیرو ہونا پڑتا ہے. اب یہ زیرو کس کے آگے ہونا ہے؟ اللہ کے آگے، ایک کے آگے. سرنڈر کس کے آگے کرنا ہے؟ ایک کے آگے. اس کے رب کے آگے جو ہے نا، آپ کا جو رب ہے، جو آپ کا اللہ ہے، اس کے آگے آپ نے ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ سرکشی نہیں چلتی. غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری یار، ہو گئی ہے، شرمندگی. جو کہہ رہی تھی نا، واسف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو سکون مل گیا نا، اس کا مطلب آپ کو معاف مل گئی. جو سوال جہاں سے شروع ہوا تھا، ایک بات میں تم لوگوں کو پہلے کلیئر کروں، میرا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، فلا ہے میری ٹریننگ کا. بڑے لوگ اس کا، اور جو بابا کے دور کے لوگ ہیں، یہ جو روحانیت کے دور لوگ ہیں، بڑے بڑے جتنے گرو ہیں اس وقت بھی کنٹمپریری، وہ اس میں پریشان، جن کو میرا نہیں پتا، کئیوں نے قریب سے دیکھ لیا آ کے، لیکن جنہیں نہیں پتا کہ یار یہ کیا کل کا بچہ، یہ کیا لگا ہوا کرتا ہے، یا بیوقوف ہے، یا یہ کتنا بڑا فلا ہے. ٹھیک. تو جی ایک بابا جی ہیں، ایک میں ان کا کاکا جی ہوں، ایک یہ ایسے مسئلہ ہے، آپ میرے پاس آئیں، نہیں آپ لیلا جائیں، آپ ادھر جائیں، آپ ادھر آئیں. بہرحال میں ایسا ہی ہوں. تو میں پھر وہیں سے بات شروع کروں گا بابا جی سے. بابا جی جب دعا کراتے تھے، پہلے میں ابھی آپ کی تعریف ادھر کر رہا تھا جب میں واش روم گیا ہوں، تو آصف وغیرہ کو کہہ رہا تھا کہ اس نے بہت شارپلی پک کیا ہے. ایک ذرا سا فکرہ میں نے ایکسٹرا دو بولے اور اس نے وہ پک کیے ہیں. حالانکہ یہ دعا اتنی بار رپیٹ ہوتی ہے اور بندہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں لوگ بور ہو جاتے ہیں. میرے کئی واقعات ایسے ہیں جب میں سنا رہا ہوتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لیسٹ آف دا انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، یار یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ تو ہمیں ہے. کچھ جو ہیں اس کو اس وقت بھی ایسے سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور اس میں جو کوئی نیا پہلو ہوتا ہے اس کو پک کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، یہ انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. کچھ نے اس کو اتنی بار سنا ہوتا ہے کہ بیچارے بور ہوتے ہیں. اسی طرح یہ دعا ہے، اس کو بھی سنتے 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 بندہ کہتا ہے تو مونوٹنس وہی رٹے رٹائے فکریں. ایک بات یاد رکھنا، یہ کوئی رٹا رٹایا سب. نمبر 2، اس میں کوئی فکسڈ لاز نہیں، کوئی علم کی یا فراست کی اور ساری حکمت کوئی اس میں کوئی چکر نہیں ہے. اب ہے کیا یہ، اور یہ فکرے کیا کہ ایکسٹرا کیوں تھے؟ بابا یہ فکرے کھولتے ہوتے بابا جی کا، لیکن فرق تھوڑا سا آ گیا. وہ یہ کہ بابا جی نے یہ کہہ دیا، آج بابا جی ادھر سے بیٹھے انہوں نے یہ دعا کر دی. ہم میں سے میجورٹی میں سے، بلکہ کسی کی یہ جرت نہیں تھی، اور نہ بابا جی کی اسٹائل نہیں تھا. بابا جی اسٹائل بھی نہیں تھا، بابا جی کے عشق کے بندے. ٹھیک ہے. بابا جی نے کہہ دیا ہے، ایکسٹمپور کا ہے یا اتنی حکمت سے کہ ہے، جو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. ہم میں سے سب اس فکرے کو پک ضرور کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. آپ اس میں فارمولاز نہیں بناتے. ہاں یہ فکرہ آپ کو پھنس گیا، اپنے آپ کو کیسے مار. پہلی بات یہ کہ میں نے آج بولا کیوں، فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ بابا جی بعد میں ایکسپلینیشنز یا اس کی لاجکس یا وہ باتوں پہ نہیں لاتے تھے کسی کو بھی. ٹھیک ہے. یہ اب ہم لوگ بعد میں کر رہے ہیں، اس کی آگے سے تک بندیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی وجہ سے میں کر رہا ہوں، جو مجھے کلاس ملی ہے، جن کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں، جو آپ لوگ ماشاءاللہ سو کال پڑھے لکھے لوگ، ماڈرن طبقہ، نیک لوگ، شریف لوگ، عالم کیا اسے کہتے ہو، عبادت گزار بھی لوگ، اور وہ سارے وہ لوگ. بابا جی کی کل ویڈیو آپ نے سنی ہوگی جو میں نے لگائی ہے، ہیرا منڈی کے دور سے شروع کر کے، اور اس وقت بھی وہ ایک فقیر کے ڈیرے پہ، وہ پانڈو کی گاؤں ہے، بابا بلے شاہ کے گاؤں کے پاس، وہاں مدعو ہیں اور وہاں وہ تقریر کر رہے ہیں. ان کا لہجہ، لیکن ان کا ایک ایک لفظ کیا ہے وہ بول رہے ہیں. آپ نے آج بھی سمجھنا ہے تو اسے آپ سمجھ جائیں. ایسا اس کے اندر، اگر آپ صرف ان کے لفظوں کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پہ جا کے سوچا ہے، کہاں سے وہ اس میں سے کیا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گناہ گار کو کہاں لے گئے اور نیک کو بالکل نیچے کر دیا. ٹھیک.
یا نیچے نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس ساری بات کو جو کچھ کر دیا آپ کو, آپ کے لیے نئی انسائٹس کھل جاتی کہ یہ کیا ہے. اب اسی دعا میں یہ جو دعا کرا رہے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ آج جب میں یہ دعا کرا رہا تھا تو وہ فکرہ جو تھا وہ ایک بندے کے لیے تھا. آج اس محفل میں ایک ایسا بندہ تھا جو 15-20 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ, کتنے سال ہوں گے, 24 سال, 12 سال کے بعد اس کے پاس چانس تھا لیکن اس کو نہیں ملا کوئی, یا شاید اس کا وہ سفر تھا. تو وہ تقریباً 24 سال سے ایک جگہ پہ وہ اسٹک ہے یا یکسو ہے. تو یہ ایک خطرناک کام تھا, ایک خطرناک ڈیوٹی میرے ذمہ لگی یا جیسے بھی تھی, اور میں نے کرنی بھری محفل میں پڑ گئی مجھے, کیونکہ میں ٹیمپرری قسم کی ڈیوٹی کر رہا ہوں, میں کون سا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی جا رہا ہوں یا کچھ, میں تو کاپی کیٹ ہوں. تو اس میں وہ فکرہ اس کے لیے, چونکہ وہ آپ میں سے کسی کے لیے نہیں تھا تو آپ لوگوں کی عقلوں میں پھنس گیا یہ اور ہے کہ جو کرتا ہے, اس کا کیا مطلب, سمجھ گئے. اب اگر یہی دعا آپ لوگ کرا رہے ہیں کسی کو, جس دن اس بندے کے لیے یا اچانک اس کے گھر والے بھی آ کے بیٹھ گئے یا اس کے دوست یار بیٹھ گئے ہیں, اچانک آپ کرانے ایک کو لگے تھے 5-6 بندے ہوئے, ان میں سے ایک بندے کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی معاف کر دے, تو آپ کے منہ سے یہ فکرہ نکل جائے گا, یا اللہ کو بھی معاف کر دے. عام بندہ سنے گا, کوئی عالم فاضل مفتی ٹائپ یا نیک آدمی کو کہے گا استغفر اللہ, میرے بارے میں کہے گا یہ کیا بکواس کر رہا ہے, اللہ کو معاف کر دی, یہ کون ہوتا ہے. اس کو میرے فکروں کا نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس بندے کی سینس یا اس کی جس جگہ پہ وہ پھنسا ہوا ہے میں نے اس کو وہاں سے کہا, میں اس کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ پہ جہاں پھنسا ہوا تھا اس جگہ پہ اس کو کوئی 2 میسج گئے ہیں. سائیکیٹری میں مائنڈ سائنسز والے کہیں گے کہ یہ مراقبہ کراتے ہیں اور یہ انہوں نے اس کو ایک مینٹل سجیشن دی ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کی اپنی ڈسکرپشن ہے نا. تو آپ علم میں جب منطق میں ان چیزوں کو لاؤ گے انہیں بڑا چھوٹا کر لیں گے, ٹھیک ہے. عشق کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اب رہ گئی بات آپ لوگوں کی ساری کا, اس کا جواب تھا سرنڈر اور زیرو, لیکن کر نہیں رہے ہوتے ہم, وہ نہیں رہا ہوتا, یا ہمیں کرنا نہیں آتا, یا ہم اصل میں نہیں کر رہے ہوتے جس طرح وہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, ہم اس طرح نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے طریقے سے ہو, ہم نے چھوڑ کے دیا اس چیز کو, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایسے کر, ٹھیک. اپنے آپ کو معاف کر دو کا مطلب اس کو اپوزٹ کر لو. ایک چیز ہے اس نے غلطی کی تو اس کو میں معاف ہی نہیں کرتا, اسی طرح میں نے غلطی کی اور میں اب اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. گلٹی کانشیسنس, ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہو گیا کہ اس کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے پیار کریں. اس کا اپوزٹ کیا ہے, یار اپنے اوپر ظلم نہ کر. اگر آپ اپنے اوپر ظلم ہی کری جا رہے ہیں, اور نہیں جی میں نے نا قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن چپ کر روزہ رکھ, تو لو جی میں نے بھی چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے تو بس میری شادی اس لڑکی سے ہی ہوگی. اب میرے جیسے بندے کو اگر اللہ کہے گا, آپ اللہ کہہ دے کسی وجہ سے, یا کوئی بندہ ہی کہہ دے آپ میں سے کہ جی آپ نے 3 دن نہیں بولنا, میں 3 منٹ نہیں چپ رہ سکتا, میرے لیے وہی بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اب میں خواہ مخواہ اپنی جان پہ ظلم کری جا رہا ہوں کہ نہیں جی میں ہوں رہنا ہے چپ 3 دن, ٹھیک ہے. ادھر سے اس نے بالکل ہی الٹی بات کر دی, اس نے سورہ رحمان کی ڈسکرپشن غلط کر دی, میرے سامنے وہ دعا ہی پٹھی کرائی جا رہی ہے, وہ دعا کے پیسے لے جا رہا ہے, وہ اور ہی پوچھ کر رہی, میں چپ نہیں رہ سکتا. باڑ میں گیا میرا چپ کر ہوگا, میرے تو دعا کا سسٹم سارا خراب ہو گیا, میں تو بول پڑنا میرے سے نہیں رہا جا سکتا. لیکن اگر میں چپ رہا ہوں اب میرے پہ کیا ہو رہا ہے میرا, اور میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ دعا کے جو بندے ہیں یہ ٹھیک ہے, میں اپنا کام نہیں کر رہا, میں ایک نواں مراقبہ چک لیا تو اپنی جان پہ خواہ مخواہ کا ظلم طاری کر لیا. نہیں جی میری نیگیٹیوٹی ختم ہونی چاہیے, مر جاؤ. کہاں سے نیگیٹیوٹی ختم ہونی چاہیے تمہارے اندر نیگیٹیو پازیٹیو دونوں رہیں گے تو تم چلو گے. یہ اس نے بنایا نظام, نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے تمہارے اندر. کمی پازیٹیوٹی کی وہ نیگیٹیوٹی کہلاتی ہے. میمبرین کے اوپر جب کرنٹ ٹریول کر رہا ہے, جو انجینئرز ہو آپ کو پتہ ہے, تو جہاں سے پازیٹیو کرنٹ چلا گیا تو وہاں نیگیٹیوٹی ہے, جہاں لائٹ نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے. اندھیرا اٹسیلف کوئی چیز نہیں ہے, ایبسنس آف لائٹ ہے.
ایبسنس آف لائٹ ہے. اس کو الٹا نہیں آپ کر سکتے کہ ایبسنس آف اندھیرا جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتی ہے, نہیں, ایبسنس آف لائٹ جو ہے وہ اندھیرا, ٹھیک ہے. ادروائز لائٹ ہے تو بس لائٹ ہے, کم ہے یا زیادہ ہے یہ ضرور ہے. وہاں پر بھی لائٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اندھیرا ہے. آپ باہر جائیں گے نیچے پارکنگ میں وہاں لائٹ ہوگی لیکن آپ کو اتنی لائٹ نہیں لگ رہی, لیکن وہاں بھی لائٹ ہے. کمی اور زیادتی وہ جگہ یہاں کے مقابلے میں نیگیٹو ہے. اب نہیں جی میں نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے, تو کیسے ختم کر لینی بھائی؟ تو آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا. یہ پھر آپ کی اپنی خواہش ہے, میری نیگیٹیوٹی ختم, میں سب سے پاک ہو جاؤں. آپ پھر اپنی خواہش لا رہے ہیں اندر. اس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں جی آپ نے 90 ڈگری پہ رہنا ہے, نہیں جی میں نے 100 ہونا ہے. پھر کیوں ہونا ہے تمہیں؟ کس لیے ہونا ہے؟ مقصد پھر وہی ہے جی قرآن کے حرف پڑھنے, کس لیے پڑھنے؟ مجھے 10 نیکیاں ملیں گی, چلو پھر بھی بہتر کام ہے. مجھے جنت مل جائے, چلو پھر بھی ٹھیک ہے. تو نہیں جی وہ ادھر شادی ہو جائے, ادھر نہ ہو, وہ بچہ مر جائے, ساڈا بچہ بچ جائے, کس سسٹم, ہمارا بچہ فرسٹ آ جائے. تو آپ سارے کام الٹے کری جا رہے ہیں نا, اپنے لیول کی خواہشات پیدا کی ہیں. جیسے وہ بچہ جب چھوٹا ہے تو وہ کچھ اور اللہ میاں سے دعائیں مانگ رہا ہے, بڑا ہے تو کچھ اور کر رہا ہے, اور بڑا اب کہہ رہا ہے مجھے جاتے ہوئے ڈر آ رہا ہے. تو جو آگہی کھلتی جائے گی آپ پنگے لیتے جائیں گے. آپ کا وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے, وہ خود پھنسا کے اپنی طرف لا رہا ہے نا آپ, ٹھیک ہے. وہ چھوڑتا بھی نہیں نا, چھڑنا بھی چاہو تو نہیں چھڑن دیتا, کرنی انہیں اپنی مرضی ہے. تو ایک ہے اپنی جان پہ ظلم کرنا, خواہ بخواہ وہ کام ہی نہیں ہے میرے لیول کا, ٹھیک ہے. میں اچھا بلا فاسٹ بالر ہوں, اور نہیں جی کیپنگ بھی میں کراں گا. تو ماما جی فاسٹ بالنگ کون کرائے گا؟ نہیں میں ایک اوور کراں گا تو ایک اوور وہ کراں گا, ادھا میچ تیرے پیڈ چینج کرنے سے لگ جائے گا. یار جو تیرا کام ہے وہ تو کر, اور جتنا آپ کو دیا گیا وہ کرے. پھر کئی بار لوگ بیٹھے, وہ اچانک پڑھ لیا جی داتا صاحب نے اتنا چلا کیا تو اس کے بعد جی ایسے ہو گیا, وہ چلے کٹی جان گے. اب وہ چلے کٹ کے داتا صاحب دوبارہ نہیں آنا, دوسرا داتا صاحب نہیں آنا, یہ بھی یاد رکھیے گا. حسین دوسرا بن ہی نہیں سکتا چاہے آپ جو مرضی کر رہے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہو, وہ سوچنا بھی گستاخی. آپ اپنی بات, وہی بات جہاں سے آج محفل شروع ہوئی تھی, اپنی کتاب, تو آپ نے اپنی کتاب پڑھی, آپ نے اپنے وہ جی حضرت خضر کا علم مینوں چاہیے. یار تو حضرت خضر کا علم کی کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو نہیں جی اللہ جی مجھے بھی چاہیے. کس لیے چاہیے؟ اچھا میری ملاقات ان سے ہو جائے, تو موسیٰ علیہ السلام, آپ کے ذمے کیا کام ہے اب وہ کریں. لیکن یہ بھی وہ اس کے اپنے نظام کا ڈیفینیٹلی حصہ ہے. وہ بندہ کہیں پھنس گیا ایک پوائنٹ پہ, اس کو پتہ چل گیا جی یہ شادی یہاں اس کی ہو ہی نہیں سکتی, انہوں نے کہا جی میں کرا کے چھڑنی. اب وہ پھنس گیا ہے کہیں, جس سے کرانی تھی وہ بھی کرا کے چلے گئی ہے, جنہ کرنی تھی وہ بھی مر کھپ گئے ہیں, اسی اتھی پھنسے ہیں. اب کس سے گلا ہے؟ اب اللہ سے گلا ہے. تو ہی میرے یا اللہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا, اللہ ویسے بھی تو ہو سکتا تھا, ایک یہاں پھنسے ہوتے. لیکن نہیں جی یا یہاں پہنچ گئے, سب تیرا ہی لکھا ہوا ہے, تو پھر لکھا ہوا تو ایکسیپٹ کرو. جب آپ نے اس بات کو مان لی ہے کہ اللہ ہی جو کرتا ہے وہی کرتا ہے, تو پھر آپ میں شکوہ کہاں سے آ گیا؟ آپ یہ بھی مان لیں کہ وہ غلط نہیں کرتا, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل سموتھ جا رہا ہے, تو آپ آرام سے رہیں. پھر آپ اس کے بعد گلے شکوے کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ تھیوری کی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے تھیوریٹیکل پڑھ لیا, اللہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, جی اللہ ہی کرتا ہے. یا تھوڑا تھوڑا آپ کی جہاں 2-4 جگہ پہ آپ ناک آؤٹ ہوئے ہیں نا, سو پڑا سیدھا, تو وہاں تو آپ کی مرضیاں ختم ہو گئی ہیں, تو وہاں تو اللہ ہی کرتا ہے سب. تو لیکن ابھی پھر آپ کھڑے ہو گئے, اب پھر آپ کہتے نہیں اگلا راؤنڈ بھی لڑنا ہے. کئی جا رہے ہیں اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے, زیرو. تو اس میں ایک تو وہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوگی لیکن آپ خود کو معاف ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ معاف نہیں کر رہے, گلٹ میں آ رہے ہیں, جو بھی آ رہے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو کہا جائے گا اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں. اب اس کا طریقہ کیا کہا جائے گا؟ آپ رات کو سوتے وقت کوئی ایک غلطی جو آپ سے بار بار ہو جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں میں نے آئندہ نہیں کرنی, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو اوپر قابو پانے کی کوشش کرنا کہ یار میں نے آئندہ نہیں کرنی. تو یہ اپنے آپ سے پیار ہے, یہ اپنے آپ کی پہچان ہے. اب اگر بندہ آنیسٹی سے یہ شروع کر دیتا ہے تو 4-6 مہینے بعد بھی وہ شرمندہ مجھے کہتا ہے سر جی بڑا مشکل کام ہے, ایک غلطی سی, ایک عادت تھی, تو سر یہ میری نیچر تو نہیں ہے. سنا ہے نیچر نہیں چینج ہو سکتی. میں نے کہا یہ عادت ہے, ٹھیک ہے. تو نیچر یہ بھی بہانے اب ہوتے ہیں نا, ہار مان رہے ہیں, ان کہتے ہیں یار سر یہ نیچر تو نہیں ہے میری,
تو نیچر نہیں چینج ہو سکتی, میں نے سنا ہے نا, ہاں نیچر نہیں چینج ہو سکتی لیکن عادت چینج ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کی نیچر ہے. 4-6 مہینے اس میں گزر جاتے ہیں, اچانک پتہ چلتا ہے نہیں یہ میری نیچر ہے. اچھا چلو نیچر ہے تو اللہ نے ایسا بنایا, مجھے کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں کچھ اور بھی چیزیں دی ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اب یہ آپ کی اگر ڈیفیشنسی ہے یا آپ کا فلا ہے تو اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ یار میں اس سے دوسروں کو نہ نقصان دوں, یہ اپنے آپ سے پیار ہے. ایک تو یہ میننگ ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ کام ہی آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ خام کا وہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. تسی سزوکی ہو, تسی ایویں ضد لائیے میں جی ٹرک جتنا سامان چکنا ہے, تو یہ آپ ٹرک جتنا سامان اٹھا کے اپنے کو تنگ کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ آتا ہے. تو اپنے آپ کو معاف کر دیں. کیوں آپ نے پنگا ڈال لیا کہ نہیں جی میں نے یہ ہو کے ہی کرنا ہے, میں نے چھوڑ یہ کرنا ہے, اور اوپر سے آپ چیخیں بھی مار رہے ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ کو معاف کر دیں. اللہ کو معاف کرنا یہی ہے کہ چل یار اللہ نے بنا ہی دیتا ہے تمہیں, ٹھیک ہے, دوسرے پاسے تو یہ بھی کہنا پہ کہ تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, تو بنا دیا تو ایکسیپٹ کر لیں. پھر گلا کس کا, شکوہ کس کا, اور اپنے آپ کو معاف کر دیں. یہ سب اپنا آپ ہے. اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. اپنے آپ کو پہچانے. آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. آپ ہی ہیں مختلف روپوں میں. آپ ہی یہ ساری کی ساری آدم اور حوا بیٹھے ہوئے ہیں. حوا بھی نہیں ہے, آدم ہی بیٹھا ہوا ہے. حوا بھی آدم میں سے آئی تھی, آدم بھی کہاں سے آیا تھا, تو پھر کون ہے یہاں پہ؟ جب دوئی ختم ہو جائے گی, اگر تھیوری میں ہی چلو مان جاؤ, سمجھ آ جائے گی کہ آپ ہی آپ تھے, باقی نہیں رہتا آپ. روڑے جھگڑے ہی ختم ہو گئے, سوال جواب ہی مک گئے, یہ مک گئی ہیں. لیکن جب آپ دعا کرائیں گے تو آپ کو اگر ایسا بھی بندہ, آپ کو نہیں پتا اس کے دل کا حال, آپ کو اس کے پرابلمس کا نہیں پتا, آپ کو اس کا نہیں پتا, لیکن آپ کے منہ سے نکل جائے گا. آپ کے اس وقت آپ یہ کہہ بھی دیں گے, ہو بھی جائے گا. وہ میسج ہے اس کے لیے. اس کی سوئی اس وقت پھنسی ہوئی تھی, وہ آپ کے فکرے سے نکل گئی. وہ دعا اس کے لیے تھی. اب میں جب کرا رہا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر میں ایک بندے کو دعا کراتا ہوں, فون پہ کراتا ہوں, وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. یہ دعا کا ایک طریقہ صرف ہم بتا رہے ہیں نا, ساتھ ہی تو ہم کہی جا رہے ہیں کہ دعا کوئی حرفوں کا نام نہیں ہے. دعا ایک جذبے کا نام ہے جو نکل جائے. ٹھیک ہے, اگر اس کی اپنا مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے, اگر اس کی نکل گئی, اس کی آہ نکل جائے, یا اس کی شگر نکل جائے, یا اس کی شرمندگی سب سے بڑی. اچھا, شرمندگی ہوتے ہی آپ کی توبہ ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو معاف کر دیں. آپ شرمندہ ہو گئے تو اب آپ زیرو پہ آ جائیں. بس ٹھیک ہے, آپ کو اللہ کی رحمانیت پہ شک ہے, جو وہ بات کر رہے تھے کہ یار وہ رحمان ہے, جب آپ نے کہہ دیے تو ہو گیا معافی. حسینی کہہ رہا تھا یہ کدھر گیا, تو آپ نے کہہ دیا. لیکن ہاں, وہ جو آپ نے بندوں سے پنگے کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے بندوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا 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 ہوا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کیسے معافی ہو گئے, آپ اس میں کیسے اپنے آپ کو معاف کر دیں. آپ کو احساس ہو گیا کہ یار وہ ملازمہ بڑی چھوٹی سی عمر کی تھی, وہ بیچاری مجھے کہہ بھی نہیں سکی, میں نے کتنی زیادتی کی تھی, پھر اس پہ جھوٹا الٹا الزام لگا دیا, میں نے یہ کیا, وہ کیا کیا میں نے. اب اتنے سالوں بعد آپ کو وہ ہو رہا ہے, جب آپ کی اپنی بچی ہے سامنے, سارا کچھ ہے. تو اب آپ اگر جینون شرمندہ ہیں, آپ شرمندہ ہو رہے ہیں, وہ بچی تو پتہ نہیں کہاں گئی, کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ نے اس وقت سارا, آپ سچے بھی ہو گئے تھے, آپ حاجی صاحب بھی تھے, آپ نے کیا بھی کچھ نہیں تھا. آج اتنے سالوں بعد آپ کو یہ گلٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کوئی ڈاکٹر جوید مل گیا, کوئی مہوش مل گئی, اس نے کہا جی دعا کر لیں, اس نے دعا کیا, اسے سکون آیا, لیکن ساتھ وہ اپنے آپ کو اب ہڈی لگائی جا رہا ہے. اگر وہ اس پہ شرمندہ ہے, شرمندگی ہی توبہ ہے. شرمندگی ہوتے ہی, شرمندگی جو ہی آپ کو ہوگی, وہ اندر بیٹھا ہے, اسے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ احساس جب آپ کو جاگ گیا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ شرمندہ ہیں. آپ اگر شرمندہ ہیں تو آپ کو وہ بندہ یا وہ واقعہ بھی اتنا پرانا یاد آ جائے گا. جو ہی آپ شرمندہ ہوں گے, وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا, اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا. ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے آپ کو معاف کر دے گا, کیونکہ ہے سارا ون ہے. ٹھیک ہے, سسٹم ہے, نیٹ ورک ہے, اس پہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اب ہے کیا, اپنے آپ کو معاف کرنا ہے کیا, کہ آپ کو اگلے دن پھر وہی اپرچونٹی ملے گی, اسی دن پھر مل جائے گی. اب آپ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ وہ جو توبہ فرما رہے تھے, اب آپ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آپ نہیں قائم رہتے تو آپ پھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. آپ پھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے, تسی پھر اپنے آپ کو اگ چ لے کے جا رہے ہو.
آپ پھر اپنے آپ کو تنی جا رہے ہیں, آپ پھر اپنے آپ کو نشے پہ لے جا رہے ہیں, آپ پھر اپنے آپ کو زہر کی طرف, دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں, تو آپ ہی نہیں اپنے آپ کو معاف کر رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی مت سمجھ آ گیا کہ آپ اس بات پہ پھر ضد ہیں, تو پھر آپ کو پتہ بھی ہے یار یہاں سے کرنٹ لگتا ہے, اور آپ نے پچھلا کرنٹ ہی اتنی مشکل سے معافی لی ہے, جان چھڑائی ہے, اب آپ پھر اسی سوئچ میں انگلی دینے کے چکر میں ہیں, تو آپ ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. تو اپنی جان پہ ظلم کرنا, آپ کسی کو مار رہے ہیں, دیکھنے والے کو لگتا ہے آپ ظلم کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں معاف کر دے یار, معاف کر دے, کی کیتا ہے, چاہے وہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے شاید بڑا ہی ظلم کیا ہو, پتہ چلے تو آپ بھی مارنے بیٹھ جاؤ, لیکن اپرینٹلی آپ کہتے ہیں نا اس کو معاف کر دیں. تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. کیوں اپنے آپ کو آپ خام خواہ پٹھے کاموں میں ڈالی جا رہے ہیں, جب آپ کو پتہ بھی چل گیا, آپ شرمندہ بھی ہو گئے, ایک بار پکڑے بھی گئے ہیں, اب آپ نے کہا کہ اس پر تو آپ معاف کر دیں, معافی ملی ہے, اگلے دن آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. ایسے سمجھ آ گئی؟ آپ اپنے آپ پہ پھر ظلم کری جا رہے ہیں. دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں نا, میں نشہ بانٹ رہا ہوں تو میں نہیں ترس کھا رہا کہ جی دوسروں کو بانٹی جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو لگا رہا ہوں نشوں پہ, ٹھیک ہے, یہ تو ظلم ہی کر رہا ہوں نا ان کے اوپر. اسی طرح میں اپنے آپ کو بھی نشہ پلائی جا رہا ہوں, تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں, پھر روز توبہ کرتا ہوں, پھر اگلے دن سوٹا لگایا ہوا, تو میں ظلم ہی کر رہا ہوں اپنی جان کے اوپر. یہ 2-3 مطلب سمجھ آ گئے ہیں. اب اس کے فارمولے نہیں تم بنا سکتے, آپ کو پتہ نہیں ہے کون اس میں ہے کون ہے نہیں ہے, وہ آپ کے اندر سے نکلے گی جب آپ جب آپ دعا کرائیں گے نا سسٹم پہ آ کے یا اس فریکوینسی پہ آ کے, آپ کا مقصد ہوگا آپ کے اندر سے دعا نکلنی چاہیے, آپ کے اندر سے نکل رہی ہے, اس کے لیے دعا ہے, چاہت ہے, یہ خیر ہو جائے, اس پہ کرم ہو جائے, یہ ہو جائے, تو وہ اس کا جس قسم کا مسئلہ ہوگا اللہ اس قسم کے الفاظ آپ کے نکلوا دے گا. ادروائز یہ کوئی فارمولاز نہیں ہے کہ جی اس کو کیا سنانا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کو بیسک باتیں بتائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ اصل میں آپ لوگوں کی تھیوری اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ تھیوری میں پھنس رہی تھی. میں نے کہا نا کہ بابا جی نے اس بات کا جواب نہیں دینا. میرے سامنے ایک کاکی 2 سال انہیں پوچھتی ہے, بابا جی اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا بابا اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو. ایک دن انہوں نے کہا یہ والی بات اسے کہی, تو بیٹا رات کو سونے سے پہلے ایک غلطی پکڑ لینا. اب یہ ایک میننگ ہے اس کا, میں نے ابھی کو 3-4 کھول دیا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے میری وجہ کسی اور کو بھی کہا, کسی اور کو کچھ کہہ دیا, کچھ اور کہہ دیا, لیکن پہلے اگلا سوچے تو صحیح. ادروائز اگر یہ لیکچرز جو ہیں نا, یہ تو آپ میڈیکل سائنس نے بھی مان لی ہے, یا ویسے بھی کسی بھی ٹیچنگ میتھڈ میں یہ پورے ٹیچنگ میتھڈ ہے, یہ کسی بھی لیکچر کا 5% ریٹین رہتا ہے, ٹھیک, اس باقی نہیں رہتا. آڈیو ویژولز اس لیے آ گئی ہیں, پریکٹیکل آ گئے ہیں سارا, تو آپ لوگوں کو پریکٹیکل کا میں کہہ رہا ہوں, جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو وہ آپ سے آٹو میں جو کچھ نکلے گا وہ خوبصورت ہوگا.